میرے دوست، میرے ساتھی، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے، عافیت سے ہوں گے۔ آپ کا شیئر اور کومنٹ ہمیں ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، بولنے کی طاقت دیتا ہے، کہنے کی طاقت دیتا ہے، اور باقی سب تو ٹھیک ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے کھلکھلا کے ہنس رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے رسول پہنچے تو لوگ چپ ہو گئے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا اللہ کے رسول نے کہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ تو بتایا ایک مزاحیہ انداز تھا جس کی وجہ سے ہنس رہے تھے۔ تو جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، پوری حدیث نہیں، مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرنے لگو تو تم ہنسنا بھول جاؤ۔ اس کی مثال چند لوگوں نے یوں دی ہے کہ کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میں گناہ سے کیسے بچ سکتا ہوں؟ گناہ سے بچنے کا مجھے کوئی ذریعہ بتائیں کہ میں گناہوں سے بچوں۔ آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو لوگوں کے نزدیک تک، اندر تک بتاتے ہیں، جھانک کر بتا دیتے ہیں۔ آپ تو کشف کے ماہر ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ تو اس آدمی کو انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میرے بھائی، تمہاری موت تو قریب سے قریب ہے۔ تم تو لگتا ہے کہ بس چند دنوں کے مہمان ہو، ایک ہفتے کے مہمان ہو، ایک ہفتے میں تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ وہ آدمی آیا تھا حضرت سے پوچھنے کہ گناہوں سے بچنے کا ہمیں ذریعہ بتائیں، ہم گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور اس بزرگ نے اس کو ایک صلاح دے دی کہ تمہاری موت تو بس اگلے ہفتے ہے۔ اب جو آدمی وہاں سے اٹھتا ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے، اور سیڑھیوں سے بہت دھیرے دھیرے اتر رہا ہے۔ اترتے اترتے وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے تو کھٹیے پر جب بیٹھتا ہے تو اب اسے کھٹیے سے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہو گئی، کیا سن لیا، کیا دیکھ لیا؟ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ ایک بزرگ نے کہا کہ اب تمہاری موت اگلے ہفتے ہے۔ گھر والے بھی پریشان، گھر والوں کے اندر بھی ایک رونا کا ماحول پیدا ہو گیا، اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اور جس دن اس کی موت کا دن تھا کہ اگلے ہفتے فلاں دن تمہاری موت آئے گی، اب اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں۔ اب وہ بزرگ بزرگ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فلاں ساتھی جو تھا وہ آپ کے پاس آیا تھا، اس کے ساتھ ایسا سا معاملہ ہے، اس کے گھر والے تمام لوگ پریشان ہیں۔ تب وہ بزرگ ان کے گھر جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اے میرے بھائی، تم کیسے ہو؟ تو اب وہ کیا بولے کہ وہ انسان سے آپ کیا پوچھتے ہو جو موت کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے؟ تو بولا کیا ہوا؟ بولا آج تو میں مر جاؤں گا، آپ نے ہی کہا تھا کہ ہفتے کے دن تمہارا انتقال ہو جائے گا، تم مر جاؤ گے۔ تو کہا میرے بھائی، تمہارے ایک سوال کا میں نے جواب دیا ہے۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ آپ بتائیں، گناہوں سے بچنے کا طریقہ آپ بتائیں کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں۔ مجھے ایک بات تم بتاؤ کہ تم نے جب سے سنا کہ میری موت اگلے ہفتے ہے، کوئی گناہ تم سے سرزد ہوا؟ کوئی اللہ کی نافرمانی تم سے سرزد ہوئی؟ کسی غیر محرم کی طرف تمہاری نظر اٹھی؟ جھوٹ بولنے کی تمہاری ہمت ہوئی؟ مال میں خیانت کرنے کی بھی تمہاری ہمت ہوئی؟ وعدہ خلافی کرنے کی تمہاری ہمت ہوئی؟ اللہ کی طرف سے تمہارا دھیان، موت کی طرف سے تمہارا دھیان ہٹا؟ بولا نہیں حضرت، نہیں ہٹا۔ تو کہا اسی کو تو قرآن کہہ رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو پھر گناہ کرنے کا ارادہ کیسے ہو جائے؟ اسی کو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم موت کو اپنے یاد کرو تو تمہارے چہرے سے کھلکھلاہٹ کی ہنسی نکل جائے،
تو موت کو جب ہم یاد کریں گے اور دنیا سے گزر جانے کو یاد کریں گے اور موت کے بعد جی اٹھنے کو اور قیامت کے دن کھڑا ہونے کو ہم یاد کریں گے تو پھر ہمارے گناہ سے ہم کیسے نہیں بچیں گے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو چاہے گناہ صغیرہ ہو، ہم ضرور بچیں گے انشاءاللہ، بچنے کی کوشش ہر حال میں کریں گے۔